جو ہے نا، اچھا ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، شیخ صاحب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ کے اصحاب کو اختلاف کا حق تھا ہارون علیہ السلام سے؟ کیا کسی دیکھیں ہارون کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کی، موسیٰ کی کسی صحابی کی امامت بن سکتی تھی؟ تو پتہ چلا نا انت منی بنزلت ہارون من موسیٰ، یہ دلیل ہے کہ اب امامت و خلافت نہ صرف باطل ہے بلکہ کفر ہے۔ اس شیطان یاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنے والے عمل کو کفر قرار دیا، مگر وہی کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں والا کام بتایا۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 6181، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور مومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، اور ہوا ایسے ہی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3872، عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ شیطان یاری تو صحابہ کا کفر ثابت کرنے چلا تھا، مگر خود اپنا کفر ثابت کر دیا۔ شیطان یاری نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ نہیں بنے، بلکہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وفات پا گئے۔ دلیل مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4110۔ تو پھر اس اصول سے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ کیسے بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہارون علیہ السلام کو 40 دن کے کوہ طور کے سفر پر جانے سے پہلے خلیفہ بنایا تھا۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی رضی اللہ عنہ کو 20 دن کے غزوہ تبوک کے سفر پہ جانے سے پہلے خلیفہ بنایا تھا۔ دلیل صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2749۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف 40 دن کے لیے خلیفہ بنایا تھا، یعنی کوہ طور کے سفر پہ جانے سے پہلے صرف ان کی غیر موجودگی کے لیے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ پہلی دلیل تفسیر تبری، امام تبری نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم ان میں میرے خلیفہ بن کر رہو۔ دوسری دلیل تفسیر خزان الباب، امام علاؤدین علی بن محمد نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا میرے قوم میں میری جگہ خلیفہ بنو، یعنی تم میری واپسی تک ان لوگوں میں میرے خلیفہ رہو۔ تیسری دلیل تفسیر الوسیط، امام وہاب الزہیلی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا میری غیر حاضری کی مدت میں قوم کے درمیان میرے خلیفہ بن کر رہو۔ اسی لیے تو امام قرطبی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ثابت کرنے والوں کا رد کر دیا۔ فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کو بھی اپنی موجودگی میں اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سے ان کی ہمیشہ کی خلافت لازم نہیں آتی۔ مزید یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصل رسالت یعنی نبوت میں شریک تھے، لہٰذا ان لوگوں کے پاس یعنی علی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد والی خلافت کے لیے دلیل بنانے والوں کو اس بات میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 150 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 93 سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے سفر کے لوٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام سے اپنی خلافت واپس لے لی تھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 سے یہ ثابت ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو علی رضی اللہ عنہ سے خلافت واپس لے لی اور خود فیصلے کرنے لگے۔ اور یاد رہے ہارون علیہ السلام کو جو 40 دن کی خلافت ملی تھی وہ پوری قوم کے لیے تھی، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ مگر اس کے برعکس علی رضی اللہ عنہ کو صرف عورتوں اور بچوں کی خلافت ملی تھی۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4416۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے فوری بعد نہ ہارون علیہ السلام اور نہ ان کے اہل بیت میں کسی نے بھی امت کی امامت اور خلافت نہیں کی، بلکہ ان کے شاگرد یوشع بن نون نے امت کی خلافت اور امامت کی۔ دلیل سورہ کہف آیت نمبر 60 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3401۔ اور امام ابن کثیر اس کے متعلق فرماتے ہیں پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد 3 سال کے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان
نون میں یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی اور خلیفہ بنا کر قائم کیا، اور یہی بات شیعوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو وصی بنایا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔